بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد کی خوشی میں لوگ اکثر مٹھائی بانٹتے ہیں۔ میری مٹھائی کی دکان تھی، اکثر مجھے مٹھائی کے آرڈر ملتے رہتے تھے، مگر آج مجھے ایک ایسے شخص کی طرف سے مٹھائی کو آرڈر دیا گیا تھا جس نے بنا ماں کے یعنی بنا بیوی کے ایک اولاد پیدا کی تھی، اور وہ اپنے بچے کی خوشی میں مٹھائی بانٹتا پھر رہا تھا۔ جب میں نے سنا کہ یہ آرڈر شوکت صاحب کے گھر سے ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ شوکت صاحب کی بیوی کب کی فوت ہو چکی تھی اور انہیں اولاد کی چاہ تو بہت عرصے سے تھی، مگر کبھی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اپنی بیوی کو بہت یاد کیا کرتے تھے، مگر آج ان کے ہاتھ میں اولاد آ گئی تھی، اور اولاد بھی بنا ماں کے پیدا ہو گئی۔ یہ بات بڑی عجیب تھی اور حیران کن تھی۔ اسے سننے کے بعد میری دلچسپی شوکت صاحب میں بڑھ گئی تھی۔ ویسے تو میں مٹھائی والے ڈبے لڑکوں کو دے کر گھر گھر بھیج دیتا تھا۔ اس دن میں نے 1 کلو مٹھائی پیک کی اور خود ہی شوکت صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا تھا، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ شوکت صاحب کے ہاں کیا واقعی میں اولاد پیدا ہوئی ہے یا پھر وہ بیوی کی یاد میں سٹھیا گئے ہیں۔ اسی طرح میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید حیرت ہوئی تھی کہ وہاں پر کافی سارے لوگ شوکت صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے موجود تھے۔ میں نے ان لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ شوکت صاحب کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی ہے، اور بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں اور بیٹے کی خوشی میں وہ سب کو مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ اس بات نے جہاں مجھے حیران کیا تھا، وہیں میں پریشان بھی ہو گیا تھا کہ یہ مٹھائی تو اتنے سارے لوگوں میں کم پڑ جائے گی۔ اتنی ساری مٹھائی تو جا کر پہلے مٹھائی لے آتا ہوں، پھر بعد کی تفصیل میں جا کر گرہ کھولوں گا، مگر وہاں اتنا دلچسپ ماحول بنا ہوا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ شوکت صاحب سے ملنا ہے، میں انہیں مل کر خود مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں اور ان سے بات بھی کروں گا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ تبھی میں شوکت صاحب کے کمرے میں گیا۔ مجھے لگا تھا کہ بچہ ان کے پاس ہی ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شوکت صاحب باقاعدہ بستر میں لیٹے تھے، جیسے بچے والی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ والی ٹیبل پر کچھ سوپ وغیرہ پڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیے کچھ دوائی گولی کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ میں نے جب شوکت صاحب کے کمرے کی یہ حالت دیکھی تو میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ شوکت بھائی، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے تمہیں مٹھائی کس لیے لانے کو کہا ہے؟ شوکت صاحب تو جیسے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر چڑ چکے تھے، اسی لیے میری بات کے جواب میں انہوں نے بڑا تیکھا سا کرارا سا جواب دے کر مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ جی، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں اولاد ہو گئی۔ ہاں، ہو گئی ہے، اور وہ بھی بنا عورت کے۔ تم لوگوں کو یقین نہیں آتا کیا؟ میں ایک ہی بات کتنی بار کروں؟ تم اب مٹھائی لے کر آئے ہو تو سب کو کھلا بھی دو، اور ہاں، جا کر اپنی بیکری سے اور مٹھائی لے کر آؤ۔ 5 کلو مٹھائی لا کر سب میں بانٹ دو۔ پیسے میں بعد میں دے دوں گا، ابھی میری صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شوکت صاحب کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے تو جیسے سر سے طوطے اڑ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں یا شوکت صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ ایک عورت کی طرح ماحول بنا کر بیٹھے تھے جیسے بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا ہو۔ خیر، میں ان سے مزید ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا کہ جس سے انہیں طیش آئے۔ میں چپ چاپ واپس اپنی بیکری آ گیا، مگر آیا تو ایک عورت بھی وہاں کھڑی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم شوکت کے گھر گئے تھے؟ اس کے ہاں بچہ ہوا ہے، یہ بات تو ہر جگہ پر پھیل چکی ہے۔ میں نے کہا ہاں، ایسا ہی ہے، میں خود اس کے گھر گیا تھا اور دیکھ کر آیا ہوں کہ شوکت کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی ہے۔ تمہیں اس بات میں کیا دلچسپی ہے؟ اگرچہ تجسس مجھے بھی تھا، مگر میں اس عورت سے جاننا چاہتا تھا۔ ارے، کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو؟ میں تو ایسی باتوں میں بہت دلچسپی لیتی ہوں۔ مجھے شوکت کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے،
ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، جو بات وہ کر رہا ہے وہ آج تک دنیا میں ممکن ہی نہیں ہوئی، تو اس نے کر لیا۔ میں نے اس عورت کو شوکت کے سارے احوال بتائے کہ کیسے وہ بستر میں لیٹا تھا، دوائی گولی کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اندر سے عورت ہو، کیونکہ شوکت کی تو شادی بھی ہو چکی تھی، اس کی بیوی فوت ہوئی، پھر ایک لمبے عرصے تک وہ اپنی دوسری شادی کو روکے ہوئے تھا، یعنی وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس وہ اولاد چاہتا تھا، مگر اولاد کی خواہش پوری کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ البتہ شوکت کا معاملہ بڑا عجیب تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر صرف اور صرف سچائی تھی۔ وہ انسان کو دیکھ بھی لے تو ایسا لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ، اس کا سارا وجود سچ بول رہا ہے۔ بہرحال شوکت کی باتوں سے میں کافی زیادہ حیران ہوا تھا۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ تم اگر شوکت کے گھر جا ہی رہے ہو تو مجھے بھی لے چلو، مجھے شوکت سے بات کرنی ہے۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے ٹالا۔ سکینہ مائی، تم صبر کر لو، کل میں مٹھائی کے پیسے لینے جاؤں گا تو تم میرے ساتھ چلی جانا۔ ابھی تو وہاں پر بہت زیادہ مرد اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلی بار کسی مرد نے اولاد پیدا کی ہے، اور پھر مردوں کے ماحول میں تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ کل جب وہ اکیلا ہوگا، میں اسے مٹھائی کے پیسے وصول کرنے جاؤں گا تو تم میرے ساتھ چلی جانا۔ میری بات سن کر سکینہ مطمئن ہو گئی، بولی کہ ٹھیک ہے، میں کل کا انتظار کروں گی، کیونکہ مجھے شوکت سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میرا اس سے بات کرنا بہت ضروری ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں سکینہ کی باتیں سمجھ گیا تھا۔ اس وقت مجھے دیر ہو رہی تھی، مٹھائی لے کر میں شوکت کے گھر پہنچ گیا۔ 5 کلو مٹھائی میں نے وہاں پر بیٹھے سبھی آدمیوں میں بانٹ دی تھی، مگر ان سبھی کے چہروں پر عجیب سے تاثرات تھے۔ یوں تو لوگ باہر سے شوکت کو بیٹے کی مبارکباد دینے آئے تھے، مگر ظاہر ہے ان بہت ساری باتیں تھیں، ان کے ذہن میں جو سوال تھے ان سے شوکت بچ نہیں سکتا تھا۔ وقتی خوشی کے رنگ میں سب کچھ ڈھل گیا تھا، چھپ گیا تھا، مگر وہ گہرے چبھنے والے سوال تو وہیں پر تھے۔ اس وقت میں نے مٹھائی بانٹی اور چلتا بنا، مگر میں نے شوکت کو یہ ضرور باور کرا دیا تھا کہ میں کل دوبارہ آؤں گا اور مٹھائی کے پیسے وصول کروں گا۔ میں جیسے ہی گھر گیا تو باہر سے بھی مجھے یہی خبریں سننے کو ملیں کہ شوکت بنا ماں کے بچہ پیدا کرنے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔ کیا اس نے اپنی جنس تبدیل کر لی ہے؟ کیا آپریشن کے ذریعے وہ مرد سے عورت بن گیا ہے؟ لیکن ایسا کرنا تو ممکن ہی نہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس کے پیچھے شوکت کا کوئی نہ کوئی پاگل پن ہے۔ لیکن میں بس کل کا انتظار کر رہا تھا جب میں سکینہ مائی کو شوکت کے پاس لے کر جانے والا تھا۔ ظاہر ہے شوکت کو سکینہ مائی کے سوالوں کے جواب تو دینا ہی تھے۔ سکینہ مائی بڑی پریشان اور دکھیاری عورت تھی۔ اگلے ہی دن 11 بجے میری دکان پر آ گئی، کہنے لگی کہ مجھے لے چلو، میں اس کے گھر جا کر اس سے ملوں گی اور پوچھوں گی کہ یہ کیسے ممکن ہوا، میری بھی اولاد نہیں ہو رہی، اگر وہ ایک بچہ مجھے بھی پیدا کر کے دے دے تو میں اسے کافی ساری رقم دینے کو تیار ہوں۔ مائی سکینہ کی بات سن کر مجھے ہنسی تو آئی تھی، مگر میں خاموش رہا تھا۔ خیر اسے لے کر میں شوکت کے گھر چلا گیا۔ شوکت نے مجھے مٹھائی کے پیسے دیے تو ساتھ ہی میں نے اماں سکینہ کا ذکر کر دیا۔ میں اسے اماں کہتا تھا، حالانکہ اس کی عمر 40 سال ہی تھی، وہ زیادہ عمر کی نہیں تھی، بس اولاد نہ ہونے کی وجہ سے فکروں اور پریشانیوں نے اسے کھا لیا تھا۔ اس نے جاتے ہی شوکت سے یہی بات کی، شوکت میاں تم مجھے بھی اولاد پیدا کر کے دے دو، مجھے نہیں پتا کہ تم نے بچہ کیسے پیدا کیا ہے، لیکن اگر بنا ماں کے تم نے بچہ پیدا کر لیا تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، تم تو مرد ہو، تم نے جو کام کیا ہے وہ بڑا ہی منفرد اور انوکھا ہے، اگر تم میرے لیے کرو گے تو میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گی، مگر خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں بے اولاد ہوں، میں اولاد کے لیے ترس رہی ہوں، مجھے اولاد کی خوشی صرف تم ہی دے سکتے ہو۔ شوکت یہ باتیں سنتا رہا اور پھر کہنے لگا، اماں سکینہ تمہیں کیا لگتا ہے بچہ پیدا کرنا کوئی اتنا آسان کام ہے، وہ بھی بنا ماں کے؟ عورت کے لیے یہ مرحلہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے اس کو بنایا ہی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہے، مگر مرد کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا تم سوچ سکتی ہو۔ شوکت نے درد بھری کروٹ لیتے ہوئے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں واقعی میں سنجیدگی تھی۔ اب تو میں بھی شک کرنے لگا تھا اس پر
کہ کہیں واقعی یہ سب ممکن تو نہیں ہے، مگر پھر عقل آڑے آ گئی۔ عقل اس بات کا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ جو کچھ وہ ممکن بھی ہے۔ میں خاموشی سے دیکھنے لگا تھا۔ اماں سکینہ نے شوکت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کے لیے شوکت، میرا کام کر دے، میرے لیے ایک بچہ پیدا کر دے، میں تجھے 10 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں۔ شوکت کی تو یہ سن کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ تو اماں سکینہ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم مجھے 10 لاکھ کہاں سے دو گی؟ تم تو غریب سی ہو، اپنا گزارا نہیں ہوتا تمہارا۔ شوکت کی بات سن کر اماں سکینہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنا زیور بیچ کر پیسہ دوں گی، مگر مجھے اولاد کی خوشی چاہیے۔ شوکت کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہارے لیے بچہ پیدا کروں گا کہ تم مجھے ساری کی ساری رقم یہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی دے دو، کیونکہ مجھے اپنا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ پھر ابھی میرا ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ دوسرا بچہ پیدا کر سکوں۔ شوکت کی باتیں سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کا جھوٹ تو صاف ظاہر تھا، مگر ظاہر ہے جس طریقے سے وہ لیٹا اور بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ شوکت جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو ہمیں سچا ہی لگ رہا تھا۔ اماں سکینہ نے اسے سارے پیسے کام سے پہلے دینے کا وعدہ کر لیا اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ اماں سکینہ کے جانے کے بعد میری نظریں اسی گھر پر تھیں۔ میں دیکھ رہا تھا شوکت کے پہلو میں چھوٹا بچہ تھا جو اس نے کل ہی پیدا کیا تھا۔ وہ بڑا خوش لگ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، میں عورت نہیں ہوں کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد مجھے کسی مدد کی ضرورت پڑے، میں مرد ہوں، میں اپنے سارے معاملات خود دیکھ لوں گا۔ میں اسے دیکھ کر بس حیران پریشان اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری نظر باہر اسٹور پر پڑی تھی۔ اس اسٹور کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی۔ چونکہ میں شوکت کے گھر آ ہی گیا تھا تو میں ساری حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اس اسٹور کا دروازہ کھول دیا تھا، مگر جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شوکت کے بچے پیدا کرنے کے پیچھے اتنی بڑی اور بھیانک کہانی ہوگی، مگر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ بے ترتیب سا تھا اور وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو شوکت کے خلاف جاتی ہو۔ تبھی شوکت نے مجھے آواز دی، کہنے لگا کہ کل سے میرے کمرے میں گند بہت زیادہ تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد تمہیں تو پتہ ہے کہ کمرہ کیسا ہو جاتا ہے، وہ والا کمرہ ہے، جا کر اسے صاف کر دو، میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گا۔ شوکت کی مجبوری دیکھتے ہوئے میں اس کے ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر شوکت نے بچہ پیدا کیا تھا۔ میں نے اس جگہ کو صاف کیا تو ذہن میں اور زیادہ سوال ابھرنے لگے تھے۔ شوکت نے تو مجھ سے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ میں نے خود پیدا کیا ہے، لیکن اب مجھے بھی یقین آنے لگا تھا کہ شوکت نے بچہ خود ہی پیدا کیا ہے، کیونکہ کمرے کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسے کسی ہسپتال کے لیبر روم کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میرا ذہن مزید پرتجسس ہو چکا تھا، لیکن اب اس معاملے کو حقیقت تک پہنچانا ضروری تھا۔ لوگوں کے سامنے سچ کو لے کر آنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ماں سکینہ جیسے کئی لوگ اس جال میں پھنسنے کو تیار تھے، مگر شوکت میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا۔ اگلے ہی دن اماں سکینہ اپنا زیور بیچ کر 10 لاکھ روپے لے کر شوکت کے پاس آ گئی تھی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس گھر میں وہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتی تھی۔ میں اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر یہاں لے آتا تھا، مگر آج میں نے شوکت کو اپنے بچے کے ساتھ یوں محبت جتاتے دیکھا جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ سب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے جب یہ دیکھا، شوکت سے پوچھا کہ تم تو واقعی اس کے اصل باپ لگتے ہو۔ شوکت نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا کہ میں ہی اس کا اصل باپ ہوں اور ماں بھی، اسی لیے اس بچے کو ماں اور باپ دونوں کی محبت دینا میرا فرض ہے۔ شوکت کی بات نے مجھے الجھا دیا تھا ایک بار پھر سے، مگر میں اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں تھا۔ میں شوکت کے سچ کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اماں نے سارے پیسے شوکت کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ اب مجھے میری اولاد کب ملے گی۔ شوکت نے بڑے اعتماد سے کہا کہ اماں، تمہیں ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک بیٹا مل جائے گا۔ 9 مہینے
یہ تو بہت زیادہ وقت ہے۔ اماں سکینہ نے یہ بات کہی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شوکت ان سے کہے گا کہ 9 مہینے میں ہی بچہ پیدا۔ شوکت کے جواب نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ شوکت نے کہا کہ اماں سکینہ، بچہ تمہیں 3 مہینے میں مل جائے گا، اور بتاؤ اور کیا چاہتی ہو؟ اماں سکینہ خوش ہو گئی اور میں ہکا بکا شوکت کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ 3 مہینے میں بچہ کہاں سے آئے گا؟ انسان کا بچہ ہوگا یا چڑیا کا بچہ؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم جھوٹ بول رہے ہو تاکہ اماں سکینہ کو جھوٹ موٹ کے لارے دے سکو؟ میری بات سن کر شوکت غصے میں آ گیا اور بولا کہ 3 مہینے میں بچے کو پیدا کر کے اماں سکینہ کے حوالے کرنا اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا، مگر وہ یہ کام صرف اماں سکینہ کے لیے کر رہا ہے۔ اگلی بات جو اس نے کہی تھی وہ واقعی وزن والی تھی۔ کہنے لگا کہ اگر ایک مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے، تو پھر 3 مہینے میں بچہ پیدا ہونا کیوں ممکن نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے گا اور اماں سکینہ بھی خوش رہے گی، اسے اولاد کی خوشی دوں گا میں۔ شوکت کی باتیں سن کر میرا ذہن اڑ گیا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے دوست ڈاکٹر ذوالقرنین کو یہ سارا معاملہ ضرور بتاؤں گا۔ میرا دوست ڈاکٹر ذوالقرنین بہت ایماندار آدمی تھا، طاقت والا بھی تھا۔ اس کے پاس تو کافی سارے پولیس افسر بھی تھے جن سے وہ بات چیت کرتا رہتا تھا اور اکثر اس کے گھر بھی آتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر ذوالقرنین کو میں نے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میں نے اسے شوکت کے بارے میں ایک ایک بات بتائی تو وہ کہنے لگا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، ایسا زندگی میں آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ پوری دنیا گھوم آیا ہوں مگر یہ معاملہ بہت عجیب ہے، اس لیے جو میں تمہیں کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ پولیس کو میں بعد میں شامل کروں گا، فی الحال ہمیں اس نوٹنکی کا بھانڈا خود پھوڑنا ہوگا، لیکن تم 3 مہینے گزرنے دو۔ 3 مہینے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ بچہ اماں سکینہ کو دیتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تو 3 مہینے میں یہ بچہ کہاں سے لائے گا؟ اماں سکینہ بھی بیچاری مایوس ہو جائے گی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ شخص کچھ نہیں کر پائے گا، اسی لیے اس کے 10 لاکھ روپوں کا مجھے دکھ تھا۔ میں نے ڈاکٹر ذوالقرنین سے کہہ دیا کہ ہمیں اس کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے اور شوکت کی حقیقت دنیا کے سامنے لانا ہوگی۔ شوکت کے بارے میں اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد ذوالقرنین مجھ سے کہنے لگا کہ ہمیں چاہیے ہم ایک ہی بار پولیس کے ساتھ شوکت کے گھر پر چھاپہ ماریں اور ساری حقیقت سے پردہ اٹھائیں۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسا کیسے کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے بچے پیدا کرنا تو اس شخص کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ایک اکیلا آدمی ایک بچے کو کیسے پالے گا؟ اس کے پیچھے ضرور کوئی اور مقصد ہوگا جو ہمیں وہ بتا نہیں رہا۔ ذوالقرنین کے لیے پولیس کو بلانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے شوکت کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی میں نے اس کے سامنے کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ شوکت کے گھر پر چھاپہ مارنے کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب کیا گیا۔ جمعے کے دن پولیس کی نفری لے کر ڈاکٹر ذوالقرنین شوکت کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ شوکت نے جب ڈاکٹر ذوالقرنین کو آتے دیکھا تو ہکا بکا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، میرے گھر کے راز جا کر تم ان لوگوں کو بتاتے رہے۔ شوکت آپے سے باہر ہو گیا۔ شوکت سے پولیس نے پوچھا کہ صاف صاف بتا دو، تم یہ بچے کیسے پیدا کرتے ہو؟ شوکت نے کہا کہ میرے پاس ٹیسٹ ٹیوب ہے، اس کے ذریعے میں بچے پیدا کرتا ہوں۔ پہلے تو ظاہر ہے وہ خود کو بچے پیدا کرنے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا، مگر اب وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب پر آ گیا تھا۔ شاید وہ یہ جانتا تھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بعد میں اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، لیکن جب ہم لوگوں نے وہ کمرہ کھولا جس میں اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے پتہ چل سکے کہ شوکت واقعی کوئی جائز کام کر رہا ہے، یقیناً یہ کوئی گہری داستان تھی جس کی گرہ کھولنا ضروری تھا۔ ٹیسٹ ٹیوب سے نہ ہی ہمیں کوئی ایسا ثبوت ملا کہ جس سے بچہ پیدا ہونے کا امکان ہو، اور نہ وہ ساری مشینیں بجلی کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی گئی تھیں۔ شوکت نے لوگوں سے جھوٹ بولا تھا تاکہ جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں ٹیسٹ ٹیوب دکھا کر رام کر سکے اور باقی کے لوگوں کو یہ کہہ سکے کہ وہ خود بچے پیدا کرتا ہے۔ پولیس ایسی کہانیوں پر کہاں یقین کرتی ہے۔ شوکت کے گھر کا چھاپہ مارا گیا۔ تہہ خانے سے اس کی بیوی نکلی جسے وہ مردہ قرار دے چکا تھا،
اور پتہ نہیں اپنی بیوی سے کون سے بدلے اتارنے کے لیے شوکت نے اسے یوں اپنے گھر کے اندر ہی قید کر دیا۔ اس بیچاری کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ برسوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ شوکت سے علیحدگی چاہتی تھی، مگر شوکت نے اسے جو سزا دی وہ علیحدگی سے بڑھ کر تھی۔ شوکت کے اس گھنونے جرم اور اپنی بیوی کو حبس بیجار رکھنے کے جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ شوکت 10 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ اس نے جو ناٹک لوگوں کے سامنے کیا تھا وہ تو کھل ہی گیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آنے والے بچے کا نصیب تھا جو اپنی ماں کے لیے آزادی اور خوشیاں لے کر آیا۔ بلا شبہ اللہ اولاد سے انسان کی زندگی میں بے پناہ برکت دیتے ہیں، اس لیے اولاد کو دنیا میں آنے سے کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔